بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزدالدولہ کے دربار میں ایک ترکی نوجوان کام کرتا تھا۔ اس کے ہمسائے میں ایک شریف گھرانہ آباد تھا۔ میاں بیوی نئے نئے شادی کے بندھن میں بندھے تھے۔ دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی۔ اتفاق کی بات دیوار سے ایک اینٹ گر پڑی یا اس ترکی نوجوان نے قصدن نکال لی۔ بہرحال دیوار میں سوراخ ہو گیا۔ اس ترکی نے روزن دیوار سے جھانک کر دیکھا، اسے ایک نہایت خوبصورت عورت نظر آئی۔ اب اسے دید و باز دید کا ایسا چسکا پڑا کہ وہ پہروں سوراخ سے اس عورت کو دیکھتا رہتا۔ شروع میں تو عورت کو پتہ نہ چلا کہ کوئی اسے دیکھتا ہے، البتہ رفتہ رفتہ اسے معلوم ہو گیا کہ ترکی ہمسایہ اسے چوری چھپے دیکھتا رہتا ہے۔ عورت پاک دامن تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے شکایت کی کہ یہ ترکی مجھے روزانہ روزن دیوار سے جھانکتا رہتا ہے۔ اس مکان میں میرے سوا اور کوئی نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو شک گزرے گا کہ میری اس سے شناسائی ہے اور میں اس سے باتیں کرتی ہوں گی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے چھٹکارے کے لیے کیا کروں۔ خاوند کو جب یہ مذموم حرکت معلوم ہوئی تو اسے بڑا غصہ آیا کہ اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس نے فوراً ایک منصوبہ بنایا اور اپنی بیوی سے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایسا کرو کہ اس کے نام ایک رکہ لکھو اور اسی روزن سے اس کی طرف پھینک دو۔ رکے کا مضمون یہ ہونا چاہیے، نوجوان، فضول کھڑے ہونے اور روزن سے مجھے چوری چھپے تکتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم یوں کرو کہ عشاء کے بعد جب اندھیرا چھا جائے اور لوگ سو جائیں تو تم چپکے سے میرے دروازے پر آ جانا، ہلکی سی دستک دینا، میں تمہارے لیے خاموشی سے دروازہ کھول دوں گی۔ عورت نے یہ مضمون لکھ کر نوجوان کی طرف روزن سے رکہ پھینک دیا۔ نوجوان نے فوراً رکہ پڑھا، خوشی سے جھوم اٹھا اور رات ہونے کا بے تابی سے انتظار کرنے لگا۔ ادھر خاتون کے شوہر نے گھر کے دروازے کے پیچھے گہرا گڑھا کھودا اور عشاء کے وقت ترکی نوجوان کی گھات میں بیٹھ گیا۔ سورج غروب ہوا، چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ عشاء کے وقت نوجوان عورت کے دروازے پر جا پہنچا اور احتیاط سے دستک دی۔ دروازہ دھیرے سے کھل گیا۔ نوجوان نے جوں ہی اندر قدم رکھا، شوہر نے زور سے لات ماری اور اسے گڑھے میں گرا دیا۔ پھر میاں بیوی نے مل کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ چند دنوں تک تو اس ترکی نوجوان کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی، مگر جب وہ متواتر کئی دن تک نظر نہ آیا تو عزدالدولہ کو اس کا دھیان آیا۔ اس نے فوراً اپنے مقربین سے اس کے بارے میں استفسار کیا تو اسے بتایا گیا کہ وہ کئی دنوں سے بغیر اطلاع کے ڈیوٹی سے غائب ہے۔ عزدالدولہ کو اچانک ترکی نوجوان کے غائب ہو جانے پر بڑی تشویش ہوئی۔ وہ اس معاملے کی تفتیش کرنے لگا۔ اس نے اس کی رہائش گاہ کے قریب والی مسجد کے مؤذن کو بلا بھیجا۔ مؤذن کو سرکاری دربار سے بلاوا آیا تو یہ خبر آنے واحد میں پورے محلے میں پھیل گئی کہ مؤذن کو خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ مؤذن حاضر خدمت ہوا۔ عزدالدولہ مؤذن سے سختی سے پیش آیا، تاہم اس نے جیب سے 100 دینار نکالے اور کہنے لگا، یہ 100 دینار لو اور تمہیں جو حکم دوں اس کی تعمیل کرو۔ مؤذن نے عرض کیا، حکم دیجئے، فوری تعمیل ہوگی۔ عزدالدولہ نے حکم دیا کہ جب تم واپس جاؤ تو عشاء کی اذان دے کر مسجد کے اندر بیٹھ جانا۔ سب سے پہلے جو شخص آئے اور میری بات پوچھے کہ میں نے تمہیں کیوں طلب کیا تھا تو صبح اس کے بارے میں آ کر مطلع کرنا۔ مؤذن واپس آیا اور عزدالدولہ کے حکم کے مطابق اذان دے کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ اذان سنتے ہی ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کی بیوی پر ترکی نوجوان بری نگاہ رکھے ہوئے تھا اور جسے اس نے اپنے دروازے کے پاس گڑھے میں دفن کر دیا تھا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے مؤذن سے پوچھا، میرا دل تمہاری ہی طرف لگا ہوا تھا، بتاؤ خلیفہ نے تمہیں کیوں بلوایا اور وہ تم سے کیا معلوم کرنا چاہتا تھا؟ مؤذن نے بتایا، کوئی خاص بات نہیں، عزدالدولہ نے مجھ سے اچھی ہی بات کی ہے۔ صبح ہوتے ہی مؤذن مسجد سے نکلا اور عزدالدولہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس آدمی کے بارے میں اطلاع دی۔ عزدالدولہ نے فوراً اس آدمی کو بلا بھیجا
کچھ ہی دیر کے بعد وہ آدمی اسدالدولہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اسدالدولہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، ترکی نوجوان کا کیا قصہ ہے؟ وہ بولا، حضور آپ نے اس ترکی نوجوان کے بارے میں پوچھ ہی لیا ہے تو میں آپ کو بالکل سچ بتلاتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی پردہ نشین اور پاک دامن خاتون ہے۔ یہ نوجوان ہمارا پڑوسی تھا۔ وہ مکان کی دیوار سے اسے دیکھتا رہتا تھا اور ورغلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ صرف میرا ہی گھر ہے اور اس میں صرف میری بیوی ہی رہتی ہے، اس لیے وہ اس بات سے بہت پریشان تھی کہ اگر کسی کو اس کی تاک جھانک کا حال معلوم ہو گیا تو وہ یہی سمجھے گا کہ وہ بھی اس نوجوان کی خباثت میں برابر کی شریک ہے۔ یہ میری عزت پر حملہ تھا، میں برداشت نہ کر سکا، لہٰذا میں نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ اس شخص نے مختصر طور پر ترکی نوجوان کو گڑھے میں دفن کرنے کی روداد بھی سنا دی۔ اسدالدولہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد فرمایا، جاؤ، اللہ کے سپرد، نہ لوگوں کو اس بات کی کوئی خبر ہوئی نہ ہم یہ راز افشا کریں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔